الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. فقد قال المؤلف الإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلومه في هذه الدنيا والآخرة في كتابه القواعد الأربع. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول مکرم سید ولد آدم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا اپنے فاضل شیخ الدکتور عبداللہ عبد الحمید رئیس مرکز الفرقان لتوعیت الجالیات حفظہ اللہ تعالی ورعاہ کا، کہ جن کے بابرکت اشراف اور نگرانی سے یہ دورہ بحمد اللہ ترتیب پایا۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو سلامتی عطا فرمائے، اور جو بھی جہود اور خدمات صرف ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو میزان حسنات کا حصہ بنا دے۔ اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے فاضل دوست اور بھائی عامر نواز حافظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کروں، جنہوں نے ہمارے سفر اور یہاں اقامت کے بہت ہی آرام دہ انتظامات کیے۔ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے اہل و عیال میں برکتیں عطا فرمائے۔ دورے کا آغاز بحمد اللہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کا یہاں بیٹھنا نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں قبول فرما لے کہ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن ویتدارسونہ بینہم الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں بیٹھیں، قرآن پاک پڑھیں اور اس کا درس سنیں اور سنائیں، دین کی باتیں کریں، تو ان کے لیے 4 اعزاز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نمبر 1، فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان تمام لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام حاضرین پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور نمبر 4، اللہ رب العزت اس مجلس کے ایک ایک شریک شخص کا ذکر کرتا ہے اور اس کا نام عرش معلیٰ پر گونجتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا اسی حدیث کے بمصداق قبول فرما لے۔ میں دورے کے آغاز سے قبل اپنے آپ کو اور آپ سب کو اخلاص نیت کی نصیحت کرتا ہوں۔ یقیناً یہاں آپ کی آمد ایک بہت بڑا عمل ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص کسی راہ پر چلے طلب علم کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ آمد بہت ہی عظیم الشان ہے، لیکن یہ تب قابل قبول ہوگی جب نیت میں اخلاص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اخلاص سے بھر دے اور ہمارے عمل کے ظاہر کو اپنے نبی کی سنت کی مطابعت سے بھر دے۔ دوستو، کل جب قیامت قائم ہوگی تو یہ مجلس یقیناً پیش ہوگی کہ میرا بندہ فلاں مجلس میں شریک تھا، لیکن ایک اہم مسئلے پر معاملہ رک جائے گا کہ ذرا اس کے دل کے راز کو نکالو، یہ کیوں شریک ہوا تھا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب سینے کے رازوں کو کھولا جائے گا، یہ مسجد میں موجود تو تھا، درس دے رہا تھا، سن رہا تھا، مگر اس کی نیت کیا تھی؟ یوم تبلی السرائر، تبلی بمعنی تکشف، اور السرائر سریرہ کی جمع، جس دن دلوں کے بھیدوں کو کھولا جائے گا۔ فلاں بندے نے حج کیا، ذرا اس کے دل کے بھید کو نکالو، حج کیوں کیا؟ نماز پڑھی، اس کے دل کو ٹٹولو، اس کی نیت کیا تھی؟ اور صدقات کے ڈھیر لگا دیے، ذرا چیک کرو اس کی نیت کیا تھی۔ اس وقت اگرچہ بڑے بڑے عمل سامنے پیش ہوں گے، لیکن بعض اعمال کو سن کر فرشتے کذبتا کذبتا کہیں گے، جھوٹا ہے یہ، اور بعض بندوں کے اعمال کو سن کر صدقتا کہیں گے کہ یہ سچا ہے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن صرف سچے لوگ کامیاب ہوں گے، جن کا عمل بھی سچا ہو، نیت بھی سچی ہو، اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ورنہ بڑے بڑے قاری قرآن آئیں گے، اللہ کی راہ میں شہادت کے دعوے لے کر لوگ آئیں گے، اور بڑے بڑے صدقہ دینے والے آئیں گے، اپنی نیکیاں پیش کریں گے، مگر فرشتہ کذبتا کذبتا کہے گا،
جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے، یا اللہ ہمارے بارے میں اپنی رضا کا فیصلہ فرما دیجیے، کل جب پیش ہوں تو صدقتہ کی آوازیں آئیں، نہ کہ کذبتہ کی۔ اس کے لیے اللہ کے بندو نیت کا اخلاص ضروری ہے، اللہ کی رضا اور اسی کی خوشنودی، اسی کے قرب کا حصول، یہ ہمارا اصل مقصود ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب، اس کا تعارف محترم شیخ نے فرما دیا۔ امام الدعوت السلفیہ اور اپنے وقت کے مجدد شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کا یہ رسالہ ہے، مختصر مگر بہت ہی جامع، القواعد الاربع کے نام سے۔ 4 قواعد، قواعد قاعدہ کی جمع ہے، اور قاعدہ اس اصل کو بولتے ہیں جس سے کئی مسائل اجاگر ہوتے ہوں اور کئی فروع متفرع ہوتی ہوں۔ تو قاعدہ ایک اصل کا نام ہے جس سے بہت سے مسائل نکلتے ہوں اور بہت سے مسائل حل ہوتے ہوں۔ تو اس کتاب میں 4 قواعد کا ذکر ہے، آج ہم پڑھیں گے، اور منہج اختصار ہمارا مطلوب ہوگا تاکہ اصل کتاب کا جو مقصد ہے اس سے ہم دور نہ ہٹ پائیں، اور بندے ٹکے الفاظ میں وہ 4 قواعد جو ہیں مجھے اور آپ سب کو ذہن نشین ہو جائیں۔ ان 4 قواعد کی بنیاد جو ہے وہ 2 چیزوں پر ہے، ایک توحید کی معرفت اور دوسرا شرک کی معرفت۔ توحید نہ صرف یہ کہ اصل ہے بلکہ اصل الاصول ہے، پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد، اور یہ جو کتاب کا انتخاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ شیخ عبداللہ عبد الحمید اور ان کے ساتھ ہمارے عامر بھائی، ان کی بہترین فکر اور عمدہ ذوق کی عکاس ہے۔ توحید کی معرفت در حقیقت بندے کی نجات کا محور۔ ایک قول نظر سے گزرا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، غالباً طبقات الحنابلہ میں۔ اس قول کا خلاصہ یہ ہے، یا ان کے الفاظ میں یہ قول ہے کہ الزہاد من اہل البدع قبورہم حفرہ، واہل المعصیۃ من اہل السنہ قبورہم روضہ انشاءاللہ۔ بدعتی لوگوں میں جو بڑے بڑے متقی اور زاہد بنتے ہیں ان کی قبریں جہنم کا گڑھا ہوں، اور جو موحد ہیں ان میں اگر کوئی معصیت یا فسق و فجور بھی ہے تو اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے گا۔ فلاح اور سعادت جو ہے وہ اہل توحید کے لیے ہے۔ تو اس کتاب کی 2 بنیادیں ہیں، ایک توحید کی معرفت تاکہ اس کو اختیار کر سکیں، دوسرا شرک کی معرفت تاکہ شرک سے اجتناب کر سکیں۔ تو اسی محور پر وہ 4 قاعدے انشاءاللہ بیان ہوں گے، اور وہ 4 قواعد جو ہیں وہ شیخ کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ۔ میں شیخ تک پہلے اپنی سند بیان کر دوں، اس سند میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ ہمارے شیخ بدیع الدین السندھی الراشدی رحمہ اللہ تعالی، جن کا اجازہ ہمیں حاصل ہے، اور دوسرے شیخ محدث ملتان مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ تعالی،
ان دونوں کو اجازہ حاصل ہے حرم مکی کے مدرس اور عظیم محدث شیخ ابو محمد عبد الحق الہاشمی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور شیخ عبد الحق ہاشمی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ شاگرد تھے شیخ احمد بن عبداللہ بن سالم البغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور شیخ احمد البغدادی رحمہ اللہ یہ شاگرد تھے شیخ عبد الرحمن ابن حسین ابن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ یہ شیخ عبد الرحمن شیخ الاسلام کے پوتے تھے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے، اور یہ اپنے دادا شیخ محمد سے روایت فرما رہے ہیں۔ آگے سند معروف ہے، جب ہم عقیدہ واسطیہ پڑھیں گے تو بتائیں گے کہ یہی سند چلتے چلتے شیخ الاسلام تک پہنچتی ہے، ابن تیمیہ تک، اور یہ سند آپ کو اس دن دیں گے۔ اور چونکہ پھر یہ زمانہ امام بخاری کے زمانے کے قریب ہو جائے گا تو امام بخاری تک سند آپ کو انشاءاللہ پہنچا کر دیں گے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک ثلاثی سند جس میں ان کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان 3 واسطے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیں گے تاکہ یہ سلسلہ سند اللہ کے پیارے نبی تک پہنچ جائے اور اس سلک میں ہم سب داخل اور شامل ہو جائیں۔ بالتوفیق ہو بید اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم۔ یہ شیخ کی دعا ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آج سے لگ بھگ 1 سے 1.5 صدی قبل جو امام الدعوت السلفیہ نے بڑے اخلاص سے ایک دعا کی تھی، آج اس دعا میں آپ بھی داخل ہو چکے۔ اسأل اللہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، الکریم، جو کہ کریم ہے، بڑے وسیع کرم والا ہے اور بڑی محبتوں والا، بڑی سخاوت کرنے والا، اور رب العرش العظیم، جو رب ہے عرش عظیم کا۔ یعنی دعا سے قبل اللہ کی جناب میں یہ 2 واسطے ہیں، ایک اس کا کریم ہونا اور دوسرا رب العرش العظیم ہونا۔ عرش عظیم کے ساتھ اعتقادی تعلق جو ہم اہل الحدیث کا ہے، کسی اور کا نہیں، جو ہمیں سلف صالحین سے اور خالص کتاب و سنت کے نور سے حاصل ہوا ہے۔ ورنہ آج ہمارے ہاں اکثر لوگ اس تعلق سے گمراہی کا شکار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ لا مکان ہے، کوئی اس کا مکان نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز میں داخل ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت مومنین کے دلوں میں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان تو عرش پر مستوی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی تو مانتا ہے مگر اس کو شک ہے کہ عرش اوپر ہے یا نیچے، وہ بھی کافر ہے۔ لیکن افسوس کہ انہی کی اتباع آج اللہ تعالیٰ کے عرش کے تعلق سے مختلف ضلالات اور انحرافات کا شکار ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ رب العرش العظیم ہے، اس کا عرش بہت بڑا،
اور اللہ تعالیٰ اس عرش پر مستوی ہے. مستوی کیسے ہے یہ کیفیت معلوم نہیں. جو اس نے خبر دی اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جس چیز کے تعلق سے خاموشی اختیار فرمائی وہ اللہ کے سپرد ہے. یہ خبر تو دی کہ میں عرش پہ مستوی ہوں، ہمارا ایمان ہے. یہ خبر نہیں دی کہ مستوی کیسے ہوں، تو یہ کیفیت اللہ کے سپرد ہے. مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور تمام صفات میں کامل ہے، اکمل ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. سبحان اللہ. اسی کمال کا مظہر کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. تو اس کا عرش پر مستوی ہونا یہ بھی کمال کا ہے، اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے. عرش عظیم، بڑا عرش. کتنا بڑا ہے کوئی اس کی تحدید نہیں ہے، لیکن تقریب موجود ہے. تھوڑا سا قریب آپ کے کر دیتا ہوں. جس زمین پر ہم رہتے ہیں کتنی وسیع یہ زمین ہے، مگر یہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے، اور یہ سورج ساتوں آسمانوں کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے. یہ آسمان سورج سے کتنے بڑے. اب یہ ساتوں آسمان، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مس سماوات السبع فی الکرسی الا کسبعۃ دراہم ملقات فی التست. یہ ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے 7 درہم، 7 سکے کسی تشت میں رکھے ہوں، کسی بڑے تھال میں رکھے ہوں. یہ ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں کیا ان کی حیثیت. عبداللہ بن عباس کا قول ہے، اور اس قسم کا قول رائے سے نہیں کہا جا سکتا، یہ مرفوع کے درجے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے یہ موضع قدم الرحمن، رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے. یہ کرسی اس کے مقابلے میں ساتوں آسمان، ان کی حیثیت 7 دراہم کی سی. اور آگے فرمایا مل کرسی فی العرش، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں کرسی اتنی بڑی ہے جیسے ایک خاتم یا لوہے کا چھلا، چھوٹا سا حلقہ پھینکا ہو کسی چٹیل میدان میں. اس چٹیل میدان کے مقابلے میں اس چھلے کی کیا قیمت ہوگی اور کیا حیثیت ہوگی. اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں کرسی کی یہ حیثیت. اس عرش پر ہمارا خالق اور مالک مستوی ہے، جو اوپر بلندی پر اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق ہے، اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں. اس عرش پر خالق اور مالک مستوی ہے. تو یہ ہے رب العرش العظیم. اس عرش عظیم کا رب، اس عرش عظیم کا مالک، یہ 2 واسطے اللہ کی جناب میں پیش کیے. ایک اس کا کریم ہونا، اور دوسرا عرش عظیم کا رب ہونا. دعا کیا ہے؟ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز بن جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ شیخ کی دعا ہے اپنے ان سارے شاگردوں کے لیے اور سارے قارئین کے لیے جو شیخ کی یہ کتاب پڑھیں گے، سنیں گے، پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما لے. اللہ ہمارا ولی بن جائے، دوست بن جائے، اللہ ہمارا کارساز بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے امور کا متولی اور کفیل بن جائے. تو اللہ رب العزت آپ کا ولی بن جائے دنیا اور آخرت میں. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ولی بن جاتا ہے تو اس کی ولایت کے بڑے آثار ہیں، آثار حمیدہ.
سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کا ولی بن جاتا ہے، اور اس ولایت کا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اندھیرے اور تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں ان لوگوں سے جن کا اللہ ولی بن جائے، اور یہ ایک ایسا فائدہ ہے جو آخرت کی کامیابی کی اساس۔ ظلمات میں رہنے والا کہ ظلمتیں، گمراہیاں، ضلالات، انحرافات، یہ شخص برباد ہے دنیا اور آخرت میں۔ لیکن جس شخص کو نور مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کامیاب ہے اور فائز المرام ہے۔ یہ بڑی عظیم دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ولی بن جائے اور آپ کے سارے امور کا متولی بن جائے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم ہی تمہارے ولی ہیں اور تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ یہ ولایت ہی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی ہی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دوستی ہم سب کو عطا فرما دے۔ دوسری دعا یہ ہے وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتَ، کہ آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بابرکت بنا دے، آپ کا وجود مبارک ہو، آپ کی اپنی ذات کے لیے، اپنے افعال کے لیے، مال کے لیے، اولاد کے لیے، جس مقام پر ہوں اس مقام کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بابرکت بنا دے۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف میں یہ بات مذکور ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے۔ سفر ہو، حضر ہو، تنہائی ہو یا لوگوں کے بیچ میں ہو، صحت ہو یا مرض ہو، دکان پہ ہو یا گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، ہر مقام پر بابرکت ہونا یہ ایک شرعی مطلوب ہے، اور وہی انسان کامیاب ہے جس کا وجود بابرکت ہو۔ نبی علیہ السلام کی اسی معنی میں ایک حدیث ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہ۔ یہ تقوی اور برکت ایک ہی چیز ہے۔ ایک انسان تقوی کے دائرے میں محدود ہو تو وہ انسان بابرکت ہے، اس کا وجود لوگوں کے لیے مبارک ہے۔ یہی دعا آپ کے لیے یہاں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بابرکت بنا دے آپ جہاں بھی ہوں۔ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ استغفر۔ بڑی یہ جامع دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ میں 3 اوصاف پیدا کر دے، 3 اوصاف اللہ تعالیٰ آپ میں پیدا کر دے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شامل فرما لے اذا اعطی شکر، کہ انہیں جب بھی دیا جائے وہ شکر ادا کرے۔ یہ نہیں کہ دنیا کی ترقی مل گئی کہ مال و دولت حاصل ہو گیا تو نافرمانی کی طرف مائل ہو جائے، اور خوشی کا اظہار اس طریقے سے کرے جو خالق کائنات کے لیے ناپسندیدہ ہو، بلکہ آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو، نعمت حاصل ہو، کوئی مال یا عہدہ یا دولت، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا یہ مزید نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلے یہ دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس پر مزید یہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اتنی نعمتیں پا لینے کے بعد اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان بندوں میں شامل فرما لے کہ انہیں جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو تو وہ اس کا شکر ادا کرے،
خلاصہ یہ ہے کہ شکر جو ہے وہ 3 طریقوں سے ہوتا ہے. ایک زبان سے الحمدللہ کہنا، اللہ کی نعمت حاصل ہو تو اس پر الحمدللہ کہنا. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بات بڑی صراحت سے فرمائی کہ وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، ایک لقمہ کھائے اور الحمدللہ کہے، ایک گھونٹ پانی کا پیے اور الحمدللہ کہے. یہ زبان کا شکر. دوسرا شکر دل کا شکر، قلبی شکر. قلبی شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، کسی بابے کی، کسی قبر والے کی، کسی پیر یا ولی کی نہیں. کوئی قادر نہیں ہے، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی نبی یا کوئی زندہ، کوئی مردہ، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. یہ جانتے ہیں کہ بارش کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے والے کو نبی علیہ السلام نے کافر کہا تھا. یہ عقیدہ ہو کہ جو بھی نعمت میسر ہے وہ اللہ کی عطا ہے اور اس کی دین ہے. اور تیسرا جو شکر ہے وہ عملی شکر ہے. عملی شکر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے گریز کیا جائے. اللہ کے بندو، نعمتوں کے باوجود اگر نافرمانی کرو گے تو نعمتیں چھن سکتی ہیں، اور اگر اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا. یہ شکر ہے اس کے 3 طریقے، زبان سے، دل سے اور جسم کے سارے اعضاء سے عملی طور پر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جنہیں جب نعمت میسر ہو تو اس کا شکر ادا کریں. وہی ضبط یا صبر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان بندوں میں بھی شامل فرما لے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کوئی امتحان آ جائے، کوئی ابتلا آ جائے یا کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ صبر کرے، جزا فضا کی بجائے اور نوحہ خانی کی بجائے اور اس مصیبت کا ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے اس پر صبر کر لیں، جو کہ بڑا ہی ایک عظیمت کا مقام ہے، جس مقام پر انبیاء فائز تھے. اولو العزم انبیاء کا وظیفہ مصائب پر صبر کرنا اور جو بھی آزمائشیں ہوں ان پر صبر کرنا. یقیناً جو بندے صبر کے منہج پر قائم ہوں ان کے ہاتھ میں انبیاء کی اتباع کا ایک مضبوط اور محکم سرا ہے جو اللہ کی رضا کا موجب ہوگا. اور یہ صبر جو ہے اس کی بھی 3 صورتیں ہیں. ایک ہے صبر کرنا اللہ کی اطاعت کر کے، نمازیں پڑھنا صبر ہے، روزے رکھنا صبر ہے، حج کرنا صبر ہے، وضو کرنا صبر ہے، اپنا کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صبر ہے. اسے کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، اطاعتیں کر کے صبر کرنا. دوسری قسم صبر عند المعصیہ، کہ نافرمانی سے بچ کر صبر کرنا. سامنے حرام مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سود کے مال کے، اللہ کے خوف سے چھوڑ دینا یہ صبر ہے. زنا کی دعوت ملے اس کو ٹھوکر مار دینا یقیناً صبر ہے. تو معصیتوں کو چھوڑنا بھی صبر ہے. سامنے حرام کھانا ہو جو بڑا مرغوب ہو مگر چونکہ وہ حرام ہے اس کا ترک یقیناً صبر ہے. اور تیسری قسم جو صبر کی ہے تو یہاں دعا میں داخل اور شامل ہے، وہ ہے مصائب پر صبر کرنا. اسے کہتے ہیں صبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ کی تقدیر کے جو فیصلے جو کڑوے اور تلخ ہوتے ہیں انہیں برداشت کرنا اور صبر کرنا، یہ بھی حقیقت صبر ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کر دے، مال چھین لے، بچہ چھین لے یا کوئی بھی تکلیف عطا فرما دے، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں. ان سب پر صبر کرنا یہ حقیقت صبر ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جب بھی انہیں آزمایا جائے تو وہ صبر کرے. اور تیسری دعا یہ ہے وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، کہ جب بھی بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو بندہ فوراً استغفار کر لے، اور استغفار کو لیٹ نہ کرے، مؤخر نہ کرے، بلکہ فوراً اللہ کے دربار میں پہنچ جائے اور پوری ایک ندامت کے ساتھ
توبہ اور استغفار کر لے، جو کہ متقین کا شیوہ ہے۔ فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ متقی بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی معصیت ہو جائے اور گناہ سرزد ہو جائے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ یتوبون من قریب، بڑی جلدی توبہ کر لیتے ہیں اور بڑی جلدی استغفار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ ان بندوں میں آپ کو شامل فرما لے کہ جو ہی کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ اور استغفار کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادہ، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ سعادت کا عنوان ہے اور سعادت کی بنیاد ہے، کہ نعمتوں کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کرنا، مصیبتوں کے مسلط ہونے پر صبر کرنا، اور معصیت کے سرزد ہونے پر فوری استغفار کر لینا، یہ سعادت کا عنوان ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ طوبی لعبد وجد فی صحیفۃ الاستغفار یوم القیامہ، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، وہ بندہ بڑی ہی مبارکباد کا مستحق ہے۔ کل قیامت کے دن جب اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا اور اس کی کتاب کو پھیلایا جائے گا تو اس میں کثرت سے استغفار موجود ہو اور کثرت سے استغفار شامل ہو، تو اللہ پاک ہمیں کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ آگے پڑھیے۔